اللہ الرحمن چھٹے پارے کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا۔ آگے تیسری آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں، فرق یفرق تفریق الہی، جدائی پیدا کریں، تفریق پیدا کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی رستہ نکال لیں، درمیانی راہ کوئی نکال لیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے اس طرح کے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی، فرق نہیں کیا۔ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو یہ لوگ ہیں جن کو ہم ان کے اجر عطا فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور کفر، پہلے کفر کا ذکر کیا، کفر کرنے والوں کا، اس کے مقابلے میں پھر ایمان والوں کا ذکر کیا۔ تو ایمان اور کفر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ جو مومن ہے وہ کافر نہیں ہے، جو کافر ہے وہ مومن نہیں ہے، ایک دوسرے کی یہ ضد ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ایمان اور کفر کا ذکر کیا کہ ایمان والے کون ہیں، کافر کون ہیں، اور مسلمانوں کو مخاطب کیا، اور کہیں فرمایا قُلْ یا ایھا الکافرون، محبوب کہہ دو اے کافروں، یعنی ان کافروں کو مخاطب کیا اس طریقے سے۔ تو ایمان اور کفر یہ اصطلاح ہے جو قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ ایمان اور کفر کی اصطلاح کے بجائے توحید اور اس کے مقابلے میں کفر یا شرک کہنے، توحید اور شرک کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کی تشریح میں فرماتے ہیں، از آدم علیہ السلام تا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت نہیں دی۔ یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ توحید کا مطلب وحدہ یوحد، توحید کا معنی ہے ایک کرنا۔
اب یہ لفظ توحید کا جو ہے یہ چلو آگے یہ بات ہوتی ہے، تفصیل سے یہ بات ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت نہیں دی۔ کیوں؟ توحید کا لفظی معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا جائے، یہ ایمان نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، جب تک ساتھ یعنی لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کوئی آدمی صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ساری عمر پڑھتا رہے تو مسلمان شمار ہوگا؟ جب تک ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا تو صرف توحید یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اسلام کے تمام عقائد کو ماننا ہے، جس میں نبی و رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا ہے، قیامت کو ماننا، تقدیر کو ماننا، یہ ساری چیزیں مل کے ایمان بنتی ہیں۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت نہیں دی بلکہ ایمان کی دعوت دی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فارس اور روم کے بادشاہوں کو جو تبلیغی دعوت نامے لکھے، یعنی ان کو دعوت دی توحید یعنی اس ایمان کی، اسلام کی، تو ان کو کیا فرمایا؟ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامت رہو گے۔ توحید کی دعوت نہیں دی کہ واحد، یہ نہیں فرمایا۔ اور دیکھیے ابلیس شیطان یہ توحید کا قائل ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار نہیں کیا ہے۔ وہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرتا تھا اور جنت میں رہا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ برس وہ عبادت کرتا رہا، چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے، تو توحید کا قائل تھا اور توحید کا اس نے انکار نہیں کیا۔ اور اب یہ گارنٹی ہے کہ آئندہ بھی وہ توحید کا انکار نہیں کرے گا۔ شیطان نہ توحید کا کبھی منکر ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، آئندہ کے لیے بھی گارنٹی ہے کہ توحید کا انکار نہیں کرے گا، لیکن مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ وہ کانا کو اگر سارا کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ کہ کافر ہو گیا، اور اگر کانا اصلی معنی میں لیا جائے تو معنی ہوگا وہ تھا ہی کافروں میں سے، کافر تھا مسلمانوں میں رہتا تھا، شیطان تھا فرشتوں میں رہتا تھا، جب تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا یعنی پرچار کرتا رہا اور سجدے کرتا رہا، اس وقت تک نہیں پہچانا گیا۔ اور جب اللہ کے پیارے کی تعظیم کا حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو اس کے اندر چھپا ہوا کفر پھر ظاہر ہو گیا۔ تو توحید کا وہ قائل ہے، توحید کا اس نے انکار نہیں کیا ہے، اور گارنٹی بھی ہے کہ وہ توحید کا انکار نہیں کرے گا۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ابلیس صرف توحید کی وجہ سے، مطلب ہے کہ وہ خالی چھڑی توحید کو ماننے کی وجہ سے وہ یعنی دوزخی بن گیا کہ اس نے توحید کے ساتھ اسلام کے باقی سارے جو عقائد ہیں، خاص طور پر نبی و رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم کرنا، اس کا اس نے انکار کیا۔ تو خالی توحید چھڑی توحید تک وہ قائل تھا، وہ ہے بھی، لیکن وہ یعنی
جب کافر ڈکلیئر کیا گیا اور جنت سے نکال دیا گیا، اور یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان کہا اور آمنو کا حکم دیا، ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں قرآن پاک میں، یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک پورے میں لفظ توحید کہیں نہیں استعمال ہوا۔ پورا قرآن پاک پڑھ لیں، توحید یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا۔ بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ، اس کے علاوہ باقی ساری حدیث کی کتابیں سامنے رکھ لیں، ان میں سے کہیں سے لفظ توحید نکال دیں تو کہیں پر بھی لفظ توحید یہ جو ہے یہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اب جو لوگ اس لفظ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، توحید توحید توحید، ان کا اصول دیکھیے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ یہ لفظ استعمال بھی کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس کا زیادہ یعنی پرچار کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کا اصول کیا ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، وہ بدعت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے ایک حدیث میں لاتے ہیں، کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور ہر ضلالت اور گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ تو اب ان دونوں اصولوں کو یہ جو پورا ملا کے ایک اصول بنتا ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو جب لفظ توحید قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا، حدیث میں استعمال نہیں ہوا، کسی صحابی نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، تو یہ بدعت ہوا، اور اس بدعت کا استعمال کرنے والا، اختیار کرنے والا بدعتی ہوا، اور کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، جو لفظ توحید استعمال کرے گا اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق، ہم نہیں کہتے، اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اصول کے مطابق وہ جہنمی ہوگا، جو لفظ استعمال کرے گا، کیونکہ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا، حدیث میں استعمال نہیں ہوا، کسی صحابی نے استعمال نہیں کیا، تو اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق وہ بدعتی ہوا، اور ہر بدعتی جہنمی۔ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اصول ہی درست نہیں ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ بدعت کہتے ہیں ہر نئے کام کو جو پہلے نہیں تھا۔ تو اگر کوئی کام پہلے نہیں ہو رہا ہے، بعد میں ہوتا ہے، تو اس کو شریعت پہ پیش کیا جائے گا، اور شریعت پہ پیش کرنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں، پہلے نہیں ہوتی ہیں، بعد میں ہوتی ہیں، لیکن وہ ضروری ہو جاتی ہیں۔ بعض کام جو ہوتے ہیں وہ مباح ہوتے ہیں، کرو نہ کرو، اور بعض جو شریعت کے خلاف ہوں گے وہ پھر ناجائز اور حرام ہوں گے۔ اس وجہ سے ناجائز اور حرام ہوں گے کہ وہ شریعت کے خلاف ہیں۔ تو بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث مبارکہ کو لکھنے کا کوئی یعنی انتظام نہیں تھا، بلکہ بعض احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا احادیث کو لکھنے سے۔ کیوں؟ کہ قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا تو خدشہ تھا کہ کہیں آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے، کہ ایک یعنی کاغذ بھی کم ہوتا تھا، کہیں چمڑے پہ، کہیں پتھر پہ، کہیں لکڑی پہ وہ لکھا جاتا تھا قرآن پاک کو، تو کسی نے کوئی آیت لکھی ہے، کوئی حدیث لکھی ہو، یا بعد میں بھول جائے تو حدیث کو بھی قرآن پاک سمجھنے لگ جائے۔
تو اس خدشے کے پیش نظر حضور نے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا۔ عرب چونکہ حافظہ ان کا بہت زیادہ ہوتا تھا، وہ حافظے پہ اعتماد کرتے تھے، تو احادیث صحابہ کرام کو یاد تھیں اور ان کا وہ تکرار بھی کرتے رہتے تھے۔ آگے تابعین نے سنی، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ لکھنا شروع کی، اور پھر آگے چل کے بعد کے دور میں تابعین تبع تابعین میں جا کے احادیث کو باقاعدہ لکھ کے کتابی شکل میں پیش کیا گیا۔ بخاری شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 200 سال بعد لکھی گئی ہے۔ مسلم شریف اس کے بعد بھی ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اس کے بعد لکھی گئی۔ تو اگر یہی اصول کیا جائے بھئی جو کام حضور نے صحابہ نے نہیں کیا بدعت ہے، تو پھر بخاری شریف کو بھی بدعت کہنا پڑے گا، امام بخاری کو بدعت ہی کہنا پڑے گا، انہوں نے بدعت کی، یعنی اس اصول پہ کہ وہ کام بدعت ہے، اور بدعت بھی ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی دلالت۔ تو یہ جو ہے نا کل بدعت دلالت و کل دلالت فی النار، اس سے مراد ہی بدعت سیئہ، بری بدعت جو شریعت کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے اور وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی نیا کام ہو وہ گمراہی ہے اور وہ جہنم میں لے جانے والا، تو پھر تو کہیں گے بھائی یہ بخاری شریف بھی لکھ کے وہ امام بخاری جو ہیں وہ ثواب کے مستحق نہیں ہوئے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جہنمی ہو گئے کہ انہوں نے بدعت کا اقرار یہاں پہ انہوں نے کیا ہے، بدعت کی ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں انہوں نے لکھا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، وہ بدعت ہے، اور پھر آگے اس کے ساتھ وہ ملاتے ہیں کل بدعت دلالت و کل دلالت فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اپنا اپنایا اصول ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ لفظ توحید نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ارشاد اور حدیث میں استعمال کیا، نہ کسی صحابی نے استعمال کیا ہے، تو لفظ توحید بولنا ہی بدعت ہے، اور جو بولے گا وہ اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق جہنمی ہوگا۔ ہم نہیں کہتے اپنا بنایا ہوا اصول۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لفظ توحید اس کی اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو وحدہ یوحد توحید، وحدہ ماضی ہے، یوحد مضارع ہے، توحید مصدر ہے، اور موحد اسم فاعل ہے، اور موحد اسم مفعول ہے۔ یہ لفظ توحید، اس کا ماضی، اس کا مضارع، اس کے مشتقات یعنی اسم فاعل مفعول، یہ بھی کہیں نہیں استعمال ہوئے۔ استعمال ہوا ہے تو ایمان، آمنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یؤمنو فرمایا، اور مومنون، مومنون، مومنات، ایمان، یہ استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ صرف توحید نجات کے لیے کافی نہیں ہے، نہ توحید کو ماننے سے کوئی مسلمان اور ایماندار ہو جائے گا، جب تک ساتھ رسالت اور باقی تمام عقائد کو نہیں مانے گا۔ صرف توحید یہ نجات کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ چھڑی توحید جو ہے یہ گمراہی کا راستہ اور جہنم جانے کا راستہ ہے، جب تک باقی عقائد کو ساتھ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنو، آمنو کہا، آمنو کہا ایمان جو لائے، آمنو ایمان لاؤ، ایمان، اور آمنا یؤمنو ایمان، اور مؤمن، مومنون و مومنات، یہ سارے جو ہے نا یہ مشتقات یہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے۔ توحید اور اس کے مشتقات قرآن پاک میں کہیں نہیں استعمال ہوئے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، موحدین نہیں کہا، یا ایھا الموحدون یہ نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایمان اور کفر، ایمان اور اس کے مقابلے میں کفر کہا کہ جو ان الذین یکفرون، اور
والذین آمنوا، یہ کفر اور ایمان دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، اور یہی استعمال کرنی چاہیے کہ ایمان اور اس کے مقابلے میں کفر ہے، یہ توحید اور اس کے مقابلے میں ایمان کو یا شرک کو یہ استعمال کرنا یہ بعد کی ایجاد ہے، اور اگر اسی اصول پہ جائیں تو پھر اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور چیز یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرے، اور اس کے مقابل کیا فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، کہ جو اللہ رسول پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کیا۔ تو خود رب ذوالجلال جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ یہ جو ہے نا حقا کا لفظ کفر کے ساتھ ہے، یہ قرآن پاک میں ایک دو جگہ استعمال ہوا ہے، ایک یہاں ہے اور ایک 10ویں سپارے میں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، باقیوں کے لیے یہ لفظ نہیں فرمایا۔ تو حقا کا لفظ جو اللہ رسول کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں، حالانکہ باقی کافر بھی کافر ہی ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن وہاں یہ لفظ یہ تاکید استعمال نہیں ہوئی۔ جو اللہ رسول کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، اور یہ بڑے پکے کافر ہیں، اور ان کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کو اپنے ساتھ میں لاتا ہے۔ کس طرح میں لاتا ہے کہ دیکھیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب کسی بھی زبان کو دیکھ لیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو اصول ہے عربی میں ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ لیکن یہاں واو درمیان میں نہیں لایا، عربی قواعد اور گرامر کو چھوڑ کر ان سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ یوں ملا لیا کہ یہاں گرامر کو بھی قواعد کو بھی ترک کر دیا کہ درمیان میں واو کی تفریق بھی نہیں آئے گی، یہ دوری اور یہ جدائی بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ آخر میں، اور دوسرے جو میں محمد رسول اللہ، محمد سب سے پہلے، یعنی وہ اس سے شروع، تو درمیان میں واو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کو نام کو ملایا، اور میں نہیں کہہ رہا کہ کہیں کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دربار رسالت ہیں، حضور کے دربار کے شاعر ہیں، اور ان کی شان کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا بھائی ممبر لاؤ۔ اس دفعہ اس وقت روٹین یہ ہوتی تھی، پہلے تو حضور کھجور کے ایک شاخ کے ساتھ کھڑے ہو کے، اس کے یعنی ایک کھجور کا تنا تھا، تو اس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ خود ایک ممبر ہونا چاہیے،
اور حضور ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے۔ چنانچہ حضور سے اجازت دی اور ممبر بنا لیا گیا، اور ممبر مسجد میں بنایا گیا، لا کے بچھایا گیا۔ تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ کھجور کا تنا جو ہے اس نے رونا شروع کر دیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس کے رونے کی آواز سنی۔ فرماتے ہیں ہم سن رہے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی یعنی اونچی آواز سے روتا ہے، آواز سے روتا ہے، اس طرح کی رونے کی آواز ہے، لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ کون ہے؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور ممبر سے اترے تو کھجور کا تنا اس کو جا کے سینے سے لگایا تو وہ سسکیاں لینے لگ گیا۔ جس طرح بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں سینے سے لگاتی ہے تو وہ پھر سسکیاں لیتا ہے۔ تو بہرحال یعنی پہلے ممبر نہیں تھا، بعد میں ممبر بچھایا گیا، بنایا گیا، لیکن اس میں روٹین یہ ہوتی تھی کہ جب ضرورت ہوتی جا کے ممبر کو رکھا جاتا اور پھر اس کو لے جایا جاتا، جب ضرورت ہوتی تو اس وقت لایا جاتا۔ اب بعض لوگ جو ہے نا، میرے پاس ایک کتاب ہے، بہت بڑے عالم ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ممبر کو پرماننٹ مستقل مسجد کے اندر رکھنا یہ بھی بدعت۔ حالانکہ سب مسجد میں ہوتی ہے، کون سی مسجد ہے جس میں ممبر مستقل نہیں رکھا گیا؟ لیکن وہ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں چونکہ یہ لایا جاتا تھا اور پھر اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے، وہاں نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ میرے پاس وہ کتاب ہے، ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے، بہت بڑے عالم گزرے نواب وہ زمان صاحب، ان کی کتاب، اور اس کے اندر میں نے حوالہ اس کا لکھا ہوا ہے کہ مستقلاً ممبر کو مسجد کے اندر رکھنا یہ بدعت ہے۔ جس طرح مسجد نبی شریف میں تو پکا بنا ہوا ہے نا، وہ تو بہت بڑی، پھر اس سے بھی بڑی بدعت ہو جائے گی نا۔ یہ تو چلو پھر اس کو موو کیا جا سکتا، تو وہ تو آسانی سے موو بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ اصول ہی درست نہیں ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ یعنی بدعت صحیح ہے۔ ہاں، نیا کام ہونے کے لغاتاً بدعت ضرور ہے، لیکن اس کو قرآن و حدیث پہ، شریعت پہ پیش کریں گے، دیکھیں گے بھائی کیا یہ شریعت کے خلاف ہے تو پھر برا ہوگا، اگر شریعت کے مطابق ہے تو اچھا ہوگا، ثواب بھی ہوگا اس کا۔ تو بہرحال بات مختصر یہ کہ ممبر لایا گیا، لا کے رکھ دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے، اور حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ تم ممبر پہ بیٹھے۔ اب الامر فوق الادب، حکم جب ہو جائے تو پھر ادب کا تقاضا یہی ہے کہ حکم پہ عمل کیا جائے۔ اب ویسے ادب کا تقاضا کیا تھا کہ حضور ممبر پہ بیٹھیں اور باقی سارے ادب کے ساتھ نیچے بیٹھیں، جس طرح کہ جمعہ میں ہوتا تھا۔ لیکن جب حضور نے حکم دے دیا کہ ساتھ تم بیٹھو ممبر پہ، تو اب ادب کا تقاضا یہی ہے کہ حضور کا حکم ہے الامر فوق الادب، تو ممبر پہ بیٹھ جاؤ، حضور کا حکم ہے، بیٹھ گئے۔ حضور نیچے تشریف فرما ہے صحابہ کرام کے ساتھ، اور حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پہ بٹھایا اور فرمایا اب میری نعت پڑھو، کیونکہ کافر جو تھے وہ حجب کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ ایسی باتیں کرتے تھے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چاند پہ تھوکنا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ جس میں کسی عیب کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی دور کا بھی شک شبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس ذات میں وہ لوگ عیب نکالتے تھے۔ بہرحال جب نفرت ہوتی ہے تو انسان کو خوبیاں بھی عیب ہی نظر آتی ہیں، تو وہ حضور کی حجب کرتے تھے، یعنی اپنے شعروں کے اندر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت پھر شعروں کے اندر ہی ان کا جواب دیتے تھے، حضور کا دفاع کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ تم ممبر پہ بیٹھ جاؤ، اور ممبر پہ بیٹھ کے تم جو میری طرف سے میرا دفاع کرتے ہو وہ بیان کرو۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کو حضور نے خود ممبر پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھا تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی شعر وہ پیش کیا تو اگر اس میں کوئی خامی، کوئی غلطی ہوگی
کوئی بھی اسلامی اصول کے خلاف ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض بنتا تھا کہ حضور اس کی اصلاح فرماتے۔ ہم دیکھیں بعض اوقات چشم پوشی کر جاتے ہیں، کسی مداحنت کا شکار ہو جاتے ہیں، 100 طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ حضور کے سامنے کوئی کام شریعت کے خلاف ہو رہا اور حضور اس میں خاموشی اختیار فرمائے۔ نہیں، اگر کوئی کام شریعت کے خلاف ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے منع کیا، اس کی اصلاح کی، اور یہی فرائض رسالت میں شامل ہے۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوئی، کوئی کام کیا گیا، حضور نے منع نہیں فرمایا، تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ ایک ہے حدیث قولی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حدیث قولی ہے۔ ایک ہے حدیث فعلی، کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، قولی جو حضور نے ارشاد فرمایا، فعلی جو حضور نے خود کیا کام، وہ حدیث فعلی ہے۔ اور ایک ہے حدیث تقریری، کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ اگر اس کے خلاف ہوتا حضور منع فرماتے۔ تو اب بعض اوقات صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایسا کام کیا گیا، اس کو حدیث مرفوع کا درجہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کام غلط ہوتا تو حضور منع فرما دیتے، جب منع نہیں فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ درست ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں اپنے اشعار کہا کرتے تھے، اور اگر ان میں کوئی بات خلاف شریعت ہوتی تو حضور منع فرماتے۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت؟ ضم الالہ اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضم یضم ملانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، درمیان میں واو عربی گرامر اور قواعد کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہاں گرامر کو قواعد کو چھوڑ دو اور اس کے خلاف کرو کہ میرے محبوب کو میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، محبوب کے نام کو بھی اپنے نام کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، اس کو جدا نہیں کروں گا۔ بلکہ وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی دی کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھوا لو۔ حضرت صدیق اکبر جا رہے ہیں سنار کے پاس، دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا، تو میں کیسے حضور کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کروں؟ تو جا کے سنار کو کہتے ہیں یہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لے لو، اللہ محمد یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اب اس نے دیکھ دیا، حضرت صدیق اکبر وہ انگوٹھی لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ حضور نے دیکھ کے فرمایا ابو بکر، میں نے تو کہا تھا کہ اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ، اور تم نے میرا نام بھی ساتھ لکھوا لا۔ عرض کیا حضور میرے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کروں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا، اور میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے اپنا نام بھی آپ کا نام بھی اللہ کے نام کے ساتھ لکھوا لیا۔ حضور نے فرمایا چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو تمہارا نام بھی لکھا ہوا ہے، صدیق بھی ساتھ لکھا ہوا ہے۔ عرض کیا حضور مجھے اس کا علم نہیں، میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام لکھو۔ تو ادھر سے حضرت جبریل آتے ہیں اور حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، صدیق اکبر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ صدیق کے نام کو آپ کے نام سے جدا کریں۔ صدیق کا نام آنا کتب تو میں نے یہ لکھا ہے، حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سے یہ لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کے، تو حضرت حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت فرماتے ہیں
دم الالہ اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم باسم ہی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ اذ قال فی الخمیس المؤذن اشہد، پانچوں وقت مؤذن جب اذان کہتا ہے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا کہ مؤذن پانچوں اذانوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد اس کے اللہ تعالیٰ کی یعنی وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد اس کے نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور کی نبوت کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو اور اپنے محبوب کو اپنے ساتھ کس طرح ملایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اطاعت کا حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اور آگے ایک جگہ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ذاتیں دو ہیں اللہ اور رسول، لیکن اطاعت ایک ہے۔ اللہ فرمایا اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور دیکھیے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ ملاتا ہے اپنے محبوب کو۔ ایک جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی کافروں پہ، کافروں کا جمگھٹا زیادہ، حضور نے کنکریاں پھینکی تو ان کی وجہ سے ان کو بھاگنا پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس شان سے بیان فرماتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، ما رمیت، ما نفی کا ہے، رما یرمی پھینکنا، جس طرح یہ دیکھیں نا جب جاتے ہیں حج کے لیے تو کنکریاں پھینکتے ہیں، شیطان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمی، رمی جمار، کہ وہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو رما یرمی کا معنی ہوتا ہے کنکری پھینکنا، مارنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، محبوب آپ نے وہ کنکریاں نہیں ماری، آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، جب وہ آپ نے پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں، آپ نے وہ کنکریاں نہیں ماری تھیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریاں ماری اور کنکریاں پھینکی تھیں۔ ہاتھ آپ کا چل رہا تھا لیکن قدرت رب کی تھی۔ تو حضور کا پھینکنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا پھینکنا، حضور کی اطاعت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری اطاعت، حضور کنکریاں پھینکے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پھینکی ہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہی اسی سورہ انفال میں، اس سے اگلے صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، استجابہ یستجیبو کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو سن کے حاضر ہو جانا، یعنی اس کی بات کا جواب دینا۔ تو استجیبوا للہ وللرسول،
اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مانو، ان کی بات سنو، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے. حالانکہ گرامر کے اعتبار سے ہونا چاہیے تثنیہ کا صیغہ. عربی میں ایک کے لیے واحد ہوتا ہے، دو کے لیے تثنیہ ہوتا ہے اور دو سے زیادہ جمع ہوتا ہے. باقی ساری زبانوں میں ایک کو واحد اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں ایک واحد ہے، دو جمع ہے. انگلش میں ایک سنگولر ہے، دو پلورل، ایک سے زیادہ جمع ہو جاتا ہے. لیکن عربی کا قواعد اس سے مختلف ہیں کہ عربی میں ایک کو واحد، دو کو تثنیہ اور تین کو جمع کہتے ہیں. تو اب یہاں ہونا چاہیے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعواکم، کہ اللہ اور رسول دو ہیں تو تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے. لیکن صیغہ واحد کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ تمہیں بلائے، یعنی اللہ اور اس کا رسول کا بلانا بھی ایک ہی ہے. ذاتیں دو ہیں لیکن بلانا ایک. ذاتیں دو ہیں لیکن اطاعت ایک. ذاتیں دو، پھینکنا ایک. ذاتیں دو، بلانا ایک. اور آگے چلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات تقسیم کیے تو کچھ لوگوں نے اس میں، منافقین نے اس میں اعتراض کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں منافقین میں کہ جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں صدقات کے بارے میں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر تو ان کو دیا جائے تو پھر تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے، کوئی تھوڑی سی کسر لگ جائے تو ناراض ہو جاتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ اس پہ خوش ہو جاتے، راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کا رسول دے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے. سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب ہمیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. تو سیوتین اللہ اور آگے رسول ہو اسی پہ عطف کیا. لیکن صیغہ یہاں بھی واحد کا استعمال، من فضل ہی، اپنے فضل سے. تو اللہ رسول ذاتیں دو ہیں اور فضل ایک ہی ہے. وہی اللہ کا فضل ہے، وہی اللہ کے محبوب کا فضل ہے. تو دو ذاتوں کا ذکر ہوا اور فضل ہی یہاں بھی ضمیر واحد کی استعمال ہوئی کہ اللہ رسول کی اطاعت ایک ہے، دو ذاتیں ہیں. اللہ رسول کا پھینکنا ایک ہے، اللہ رسول کا پکار، ان کا بلانا ایک ہے، اور اللہ رسول کا فضل بھی ایک ہے. اسی میں آگے فرمایا واللہ ورسولہ، یعنی بعض منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے تھے نا، کہ جھوٹی قسمیں کھا کے وہ خوش کرنا چاہتے تھے، کرنا نہیں چاہتے تھے جو کچھ کہا جائے، اور ویسے ہی جھوٹی قسمیں کھا کے ہم بڑے پکے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ لکم لیردوکم، تمہارے سامنے وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی کہ تاکہ تمہیں خوش کریں. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ یردوہ، اسے راضی کیا جائے. یہاں بھی یردوہ ما ہونا چاہیے تھا کہ دو ذاتوں کا اسم. تو دونوں کی ذات دو ہیں لیکن رضا، خوشنودی ایک ہی ہے. بلانا ایک ہے، فضل ایک ہے، اور دونوں کی رضا، دونوں کی خوشنودی بھی ایک ہی ہے. اور اسی میں اب یہ کہاں سے آپ کے سامنے میں قرآن پاک سے رکھوں، اسی رکوع کے اندر آگے ہے. ایک جنگ کے اندر منافقین ساتھ گئے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا تو الگ بیٹھ کے جا کے اپنی پارٹی کے لوگ جب اکٹھے ہوئے. ان کا طریقہ وتیرہ یہی تھا کہ سامنے تو قسمیں کھاتے تھے کہ ہم بڑے پکے مومن ہیں اور محبت کے دعوے بھی کرتے تھے، لیکن جب الگ ہوتے تو پھر وہ اپنی بات کرتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا وہ مذاق اڑاتے اور طرح طرح کی ترکیبیں ان کو نقصان پہنچانے کی کرتے. تو وہ کچھ لوگ بیٹھ کے
اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں حضور کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے، کوئی نازل نہ ہو جائے جو ان کے دل کی بات کو ظاہر کر دے اور بتا دے۔ قل استہزئوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو تم استہزاء کر لو، مذاق اڑا لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس سے تم ڈرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ان کی باتیں سن کر کسی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور یہ فلاں 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 لوگ ایسے بات کر رہے تھے، تو حضور نے ان کو بلایا تو آ کے کہنے لگے کہ ہم تو ویسے ہی بس ذرا دل لگی کر رہے تھے، وقت گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ویسے بس کھیل میں تھے اور ہنسی مذاق کر نخوض ونلعب، دل لگی کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے۔ قل، محبوب ان سے کہہ دو اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا استہزاء انہوں نے کوئی نہیں کیا تھا، استہزاء کیا تھا حضور کا، حضور کے بارے میں انہوں نے کوئی نازیبا باتیں کی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا استہزاء قرار دیا کہ تم میرا استہزاء کر، جب میرے محبوب کا استہزاء، میرے محبوب کا مذاق اڑا رہے ہو تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ باللہ، کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا تم استہزاء کرتے ہو؟ لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ایک فریق کو معاف کر دیں، یعنی ان کو توبہ کی اور ایمان کی توفیق دیں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ایک فریق کو ہم عذاب دیں گے، یعنی وہ بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے مرے گا اور وہ مجرم جہنمی، ان کو عذاب ملے گا۔ تو مذاق اڑایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استہزاء کر رہے ہو، کہ حضور کا استہزاء، حضور کا مذاق اڑانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا مذاق اڑانا فرما رہا ہے۔ اور دیکھیے ایک اسی طرح کے صاحب تھے، انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تو وہ کسی نے سنی اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کہی بھائی فلاں نے یہ بات کی، حضور نے اس کو بلایا تو آ کے انہوں نے انکار کر دیا نہیں، اور قسم کھائی کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یقیناً انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اس آدمی نے، یعنی جس صحابی نے سنی تھی حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اس کے پاس کوئی اور آدمی نہیں تھا گواہ کہ جو گواہی دے کہ واقعی، اب جب انہوں نے آ کے مقدمہ پیش کیا تو لازم تھا کہ وہ دو گواہ پیش کریں، اور اگر وہ دو گواہ نہیں پیش کر سکے تو پھر مدعا علیہ کو قسم، تو اس سے پوچھا کہ اس نے قسم کھائی میں نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ ان کے پاس مدعی جو تھے ان کے پاس گواہ نہیں تھا، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ جب اس نے قسم کھائی تو مقدمے کی روح سے وہ سچا ہو جائے گا، وہ جو جس نے مقدمہ جس سے ابھی نے پیش کیا تھا وہ جھوٹے ثابت ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی صداقت کو ظاہر فرمایا، اور وہ جو یعنی قسم کھا رہا تھا جھوٹی، اس کے بارے میں فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، بے شک انہوں نے کلمہ کفر کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ایسی بات کا ارادہ کیا وہ جو کر نہیں کر سکتے، وہ پا نہیں سکتے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں کیا برا لگا، یہی کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو فضل ہی ضمیر یہاں بھی واحد ہے، فضل ہی ماں تسنیہ کی ضمیر ہونی چاہیے کہ اللہ اور رسول دو ذاتوں کا ذکر ہے، تو ذاتیں دو ہیں لیکن فضل ایک ہی ہے،
اس لیے واحد کی یہاں بھی ضمیر استعمال ہوئی. آگے فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں گے، پیٹ پھیریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب انہیں دے گا دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو کوئی بھی زمین میں ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ دوست ہوگا. تو ان کے بارے میں روایات میں یہی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کی اور انہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے، انہوں نے اپنی بات پہ معذرت کی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول دو ذاتیں ہیں اور فضل ایک ہی ہے، غنا ایک ہے، پھینکنا ایک ہے. تو اللہ تبارک و اب یہ بہت سی ایسی باتیں قرآن پاک سے میں نے یہ لکھی ہوئی تھی، چلو اب ٹائم نہیں ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو اپنے ساتھ اس طرح ملایا ہے کہ ذاتیں دو ہیں لیکن اطاعت ایک. وہیں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور ذاتیں دو ہیں، فضل ایک، ذاتیں دو ہیں، بلانا ایک، ذاتیں دو ہیں، پھینکنا ایک، ذاتیں دو ہیں، فضل ایک، ذاتیں دو ہیں، غنا ایک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا بلکہ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ، اللہ تبارک حضرت احسان بن ثابت شاہد دربار رسالت انہوں نے فرمایا کہ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا لیا اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہی اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا، اور ایسا ملایا کہ ہر اذان کے اندر مؤذن 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید کی گواہی دیتا ہے، تو ساتھ ہی اس کے نبی کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے. اور کلمے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کو بیان کیا، معاً بعد اپنے نبی کی رسالت کو بیان کیا. پہلے جملے کے آخر میں لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام آیا، اور دوسرے جملے کے شروع میں محمد رسول اللہ سب سے پہلے. تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام اس طرح ملا کہ عربی گرامر کو بھی ترک کر دیا گیا. گرامر کی روح سے، عربی قواعد کی روح سے درمیان میں واو آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہاں گرامر کو چھوڑ دو، میرے محبوب کو مجھ سے جدا نہ کرو. تو محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملایا. تو یہاں بھی فرمایا کہ جو اللہ رسول کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ جو اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں اور اللہ رسول کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، جدائی پیدا کرنا چاہتے ہیں. آگے چل کے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اس کے مقابلے آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو اللہ رسول پہ ایمان لائے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں تفریق درمیان میں پیدا نہیں کی. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے گا. وقال اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.